أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول اللہ. السلام علیکم عزیز سامعین، حاضرین، ناظرین، ٹرو پیٹریٹ چینل کی طرف سے آپ جہاں بھی ہوں گے، جہاں بھی رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے سائے میں ہوں. آپ جیسا جانتے ہیں کہ میری جو گزشتہ ویڈیوز ہیں ٹرو پیٹریٹ کے اوپر، اس میں نے ایک جوید چوہدری صاحب کا کالم شیئر کیا تھا، یہ ملک اب ایسا نہیں چلے گا. اس میں جوید چوہدری صاحب نے اسحاق ڈار کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا. اسی باتوں کو لے کر طلعت حسین جو ایک مشہور و معروف اینکر ہیں، انہوں نے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویلاگ کیا جس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو آن لائن لیا، ان کا انٹرویو کیا. جوید چوہدری صاحب نے وہ انٹرویو جب سنا تو جوید چوہدری صاحب نے اس انٹرویو کے جواب میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ، مکمل گواہوں کے ناموں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی کارگزاری، ان کی پاکستان کے ساتھ دشمنی، اس عوام کے ساتھ دشمنی آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی اس ملک کے لیے محبت ہے تو آپ یہ ویڈیو پوری سنیے گا، اگر نہیں ہے تو یہیں پر ویڈیو بند کر دیں. شکریہ. آج پاکستان میں صحافیوں کی فہرست بنائی جائے تو طلعت حسین پہلے چند ناموں میں آئیں گے. پرنٹ میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، طلعت حسین نے اس میں اپنا مقام بھی بنایا اور نقش بھی چھوڑا. یہ آج کل اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں. طلعت حسین صاحب نے چند دن قبل میرے کالم ملک اب بدلے گا کہ ریفرنس سے ویلاگ کیا تھا اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا. میں نے یہ انٹرویو دیکھا، لہٰذا میں نہایت ادب سے طلعت حسین صاحب سے احتجاج کرنا چاہتا ہوں. میں نے کالم میں جس بریفنگ کا حوالہ دیا تھا، طلعت صاحب اس میں موجود نہیں تھے. میرا کالم بھی تفصیلی نہیں تھا. طلعت صاحب نے اس مختصر کالم کے اندر سے انتہائی چھوٹا حصہ اٹھایا اور اس پر پورا پروگرام کر دیا. اگر یہ پروگرام سے قبل میرے ساتھ رابطہ کر لیتے، یہ مجھ سے تفصیل پوچھ لیتے یا ISPR سے بھی تصدیق کر لیتے تو تصویر کا دوسرا رخ بھی ان کے سامنے آ جاتا اور یوں ان کا ویلاگ غیر جانبدار اور ٹھوس ہو جاتا. لیکن ون سائیڈڈ اینگل کی وجہ سے ان کا پروگرام جانبدار، غیر متوازن ہو گیا، جس کی وجہ سے میں حقائق کلیئر کرنے پر مجبور ہو گیا. میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، یہ ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عقیدت مند ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں یہ غلطیوں یا کوتاہیوں سے پاک ہیں. اسحاق ڈار سے بھی غلطیاں ہوئیں اور قوم کو ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم اگر واقعی اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا ہوگا اور ان کی اصلاح بھی، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. میرے کالم میں ڈار صاحب سے متعلق 3 واقعات تھے. تینوں کی تفصیل لکھ دیتا ہوں اور فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیتا ہوں. پہلا واقعہ قرضوں سے متعلق تھا. ڈار صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعتراضات کو سائٹ پر رکھ دیں اور صرف یہ بتا دیں، کیا وزیر اعظم کا آفس 2016 سے قرضوں کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار نہیں کر رہا تھا؟ کیا پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد ہر میٹنگ میں یہ نہیں کہتے تھے، ہم نے اگر اپنی گروتھ سسٹین نہ کی تو ہم 2019 میں قرضے ادا نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا 2017 میں شہاد خاقان عباسی کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف مارشل سہیل امان اور نیول چیف ایڈمرل ذکاء اللہ شامل نہیں تھے؟ اور اسی میٹنگ میں احسن اقبال نے سی پیک پر بریفنگ نہیں دی تھی اور اس بریفنگ کے بعد آرمی چیف نے اسحاق ڈار سے یہ نہیں پوچھا تھا، ڈار صاحب فائنینشل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ہم نے بھاری سود پر قرضے لے لیے ہیں، ہم یہ ادا نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا ڈار صاحب خاموش نہیں رہے تھے؟ اور پھر وزیر اعظم کے اشارے پر فواد حسن فواد نے جواب نہیں دیا تھا اور فواد صاحب نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا اورنج لائن میٹرو ٹرین کو سی پیک میں شامل کرنے کی وجہ سے انٹرسٹ میں اضافہ ہوا؟ اور کیا فواد صاحب نے یہ بھی نہیں مانا تھا
یہ قرضے 2019 میں پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے۔ ڈار صاحب جواب دیں۔ سچ تو یہ ہے جنرل باجوہ نے اس وقت اسحاق ڈار سے کہا تھا، ڈار صاحب اگر ہم میٹرو کا ٹکٹ 240 روپیے رکھیں تو بھی ہم بڑی مشکل سے قسطیں ادا کر سکیں گے۔ آپ ہمیں سمجھائیں ہم 20 روپیے چارج کر کے کیسے قرض ادا کریں گے؟ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا تھا، میں قرضوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمیں قرضے لے کر تربیلا اور منگلا ڈیم جیسے منصوبے بنانے چاہیے۔ یہ 5-7 سال میں اپنی کاسٹ بھی پوری کر لیتے ہیں اور ملک کو بھی لانگ ٹرم فائدے ہوتے ہیں۔ ہم 240 روپے کا ٹکٹ 20 روپے میں بیچ کر یہ قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ڈار صاحب نے اس وقت چہرہ دائیں بائیں گھما کر کہا تھا، جنرل صاحب کچھ فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں اور اس واقعہ کے 3 سروسز چیف سمیت 40 لوگ گواہ موجود ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں فواد حسن فواد، وزیر اعظم میاں نواز شریف اور چین کی حکومت تینوں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے خلاف تھے۔ چین اسے سی پیک میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فواد حسن فواد حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کیا یہ کابینہ کے اجلاس میں یہ نہیں کہتے تھے یہ منصوبہ عقل مندی نہیں، ہم اس کے قرضے ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ میٹرو بسوں کے بھی حق میں نہیں تھے، ان کا کہنا تھا ہم اس رقم سے لاہور میں 22 لینز بنا سکتے ہیں، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ میں نے کل تصدیق کے لیے فواد حسن فواد کو فون کیا تو انہوں نے اعتراف کیا چینی زعما اور نواز شریف بھی اس منصوبے پر خوش نہیں تھے، لیکن ڈار صاحب آج بھی اسے اپنا سٹار پروجیکٹ کہہ رہے ہیں۔ ہم اب آتے ہیں ویسپا کے ایشو کے اوپر۔ سٹیفنے پونٹے کورو پاکستان میں اٹلی کے سفیر تھے، یہ آج کل افغانستان میں نیٹو کے سول نمائندے ہیں۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس گئے تھے اور انہیں کہا تھا ویسپا پاکستان میں 2 پلانٹ لگانا چاہتا ہے، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویسپا کی انتظامیہ سے کمیشن مانگ لیا۔ جنرل باجوہ نے یہ ایشو بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تھا۔ کمیٹی میں شامل تمام لوگوں نے یہ بات سنی تھی، لیکن کسی نے اسحاق ڈار سے وضاحت نہیں مانگی تھی۔ میں نے یہ بھی بات 2017 میں سنی تھی اور اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس میٹنگ میں موجود لوگ آج بھی حیات ہیں اور آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، حکومت ویسپا اور سٹیفنو پونٹے سے بھی پوچھ سکتی ہے، اور جنرل باجوہ بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ الزامات درست ہیں یا غلط، یہ صرف وہ اللہ جانتا ہے جس کو ہم سب نے جان دینی ہے۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو ہم سچ بولیں تاکہ ہم اپنے ضمیر اور اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مجھے اسحاق ڈار یا جنرل باجوہ دونوں سے کوئی غرض نہیں، میری غرض صرف یہ ملک ہے، یہ ہے تو ہم سب ہیں، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اوپر اللہ اور نیچے یہ ملک اور بس۔ میں دل سے یہ سمجھتا ہوں نواز شریف اور اسحاق ڈار نے ملک سے باہر جا کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی۔ میاں نواز شریف اگر اس بار جیل برداشت کر جاتے، علاج کرا کے واپس آ جاتے تو آج ان کا سیاسی قد ملک کے تمام سیاسی قدوں سے بلند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بار اثر لیڈر بننے کا موقع دیا، لیکن افسوس انہوں نے یہ بھی کھو دیا۔ اور آج جب اسد زرداری ان سے کہتے ہیں میاں صاحب پاکستان واپس آئیں، لڑنا ہے تو سب کو جیل جانا ہوگا، نواز شریف کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار بھی لندن میں بیٹھ کر سچ بول رہے ہیں، یہ اگر واقعی سچے ہیں تو یہ واپس آئیں، میدان میں کھڑے ہو کر بتائیں، ویسپا میٹرو قرضوں کا جواب دیں، ویسپا کمپنی کے حوالے سے میٹرو قرضوں کے حوالے سے جواب دیں۔ IMF اور حکومت دونوں ان پر اعداد و شمار میں جعل سازی کا الزام لگا رہی ہیں۔ IMF بھی الزام لگا رہی ہے، PTI کی حکومت بھی ان پر اعداد و شمار کی جعل سازی کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ واپس آئیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ڈال کر سب سوالوں کا جواب دیں۔ اگر میاں شہباز شریف کینسر کے مریض ہونے کے باوجود 2 مرتبہ جیل جا سکتے ہیں، حمزہ شہباز 20 ماہ جیل میں رہ سکتے ہیں، شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ جیلیں، مقدمے اور عدالتیں بھگت سکتے ہیں، احسن اقبال گولی کھا کر میدان میں بھی کھڑے رہ سکتے ہیں،
میاں جویل لطیف غداری کے مقدمے بھگت سکتے ہیں۔ حنیف عباسی 25 سال کی سزا سن کر بھی میدان نہیں چھوڑا، تو اسحاق ڈار 3.5 سال سے لندن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تماشا دیکھیں، یہ لندن میں بیٹھے بیٹھے سینیٹر بن گئے اور حلف اٹھانے کے لیے بھی پاکستان نہیں آئے۔ ڈار صاحب کے خلاف تمام الزامات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ڈار صاحب کو انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے واپس آنا ہوگا۔ یہ واپس آئیں اور الزامات لگانے والوں کے خلاف کیس کریں، اسلام آباد میں بیٹھ کر ثابت کریں میٹروز بنانے کا فیصلہ درست تھا اور حکومت کس کھاتے سے رقم نکال کر داغیاں کر سکتی ہے، یہ ثابت کریں قرضے بھی ٹھیک لیے گئے تھے اور شرح سود بھی کم تھی اور حکومت کے اعداد و شمار میں بھی کسی قسم کی جعل سازی نہیں تھی۔ اگر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہنے کے بعد کیس بھگت سکتے ہیں تو اسحاق ڈار کیوں نہیں؟ یہ لندن بیٹھ کر سچ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے پاس یقیناً معلومات ہوں گی، یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں بہرحال خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ملک واپس آنا ہوگا۔ جی معزز سامعین، اس طرح ان بدوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، بچا ہے۔ جیسے جویل نے کہا ہے کہ مجھے اسحاق ڈار اور باجوہ اور عمران خان سے کوئی غرض نہیں، میں بھی کہتا ہوں مجھے عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میں اپنی اس عوام کو سچ دکھانا چاہتا ہوں۔ جو عوام ان لیڈروں کو نعوذ باللہ بتوں کا درجہ دے رہی ہے، نواز شریف کو انہوں نے نعوذ باللہ ایک غوث قطب ابدال بنا لیا ہے، عمران خان کو بھی ولی اللہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ سنیں۔ عدنان شہزاد صاحب، بصد احترام آپ سے گزارش ہے ضرور پوری ویڈیو سنیں گا، اور عمران 233 آپ سے گزارش ہے، شکریہ۔